جلسے کے تو لام سے لگ گئے۔ ناصر نے بالوں کو جھٹکا دیا اور ایک جنسی اشارہ کیا۔ اس نے عادل سے چپکنے کی کوشش کی تو اس نے دھکے سے پرے کر دیا۔ اپنی چھنال سے جا کر چپک۔ وہ ہنسنے لگا۔ نہیں، ابھی تو اسے کپڑا آ رہا ہے۔ دونوں نے کہا لگایا۔ فرنیچر والے کی خارش بڑھ گئی۔ لوگ اٹھ کر جلسہ گاہ سے جانے لگے تھے۔ ایک مقامی عہدیدار نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر بارش نے سب تلپٹ کر دیا۔ ناصر گھر جاتے جاتے مسرت کی گلی کی طرف مڑ گیا۔ دور سے ایک لڑکے نے سیٹی بجا کر اسے متوجہ کرنا چاہا مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ اس کے ذہن میں مسرت کے ہاتھ تھے۔ اس کی انگلیاں لمبی مگر مضبوط تھیں۔ مسرت اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی اور اس بات کا مسرت کو بھی علم تھا، مگر وہ خواہش مند تھی کہ وہی اس کی زندگی کی آخری لڑکی ثابت ہو۔ یہ خواہش ناصر کی بھی تھی مگر یہ کچھ دشوار تھا۔ وہ اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ برس قبل اس کے ماموں زاد نے یہ حرکت کی تھی۔ ہر شخص نے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ نے بھی اسے بے دخل کر کے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اگر ناصر ایسا کرتا تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا، مگر وہ ابھی اس بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ کھلے ہوئے گٹر اور نیکر پہنے بچوں سے بچتا بچاتا مسرت کے مکان کے سامنے پہنچا۔ اب کچھ اندھیرا ہو گیا تھا۔ بارش دھیمی پڑ گئی۔ گلی میں کھلنے والی باورچی خانوں کی کھڑکیوں سے چائے اور پکوڑوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ قریبی سڑک سے ایمبولینس گزری۔ اس نے 1 منٹ کے وقفے سے مسرت کی چھت پر کنکریاں پھینکیں۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ کچھ پلوں بعد آپا کھڑکی میں دکھائی دی۔ اس نے سر ہلا کر سلام کیا۔ وہ تو سوئی ہوئی ہے، لڑکی نے کہا اور گھبرا گئی۔ لڑکا اس سے چھوٹا تھا۔ ناصر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ پوری شام پڑی سوتی رہی۔ اٹھی تو آس پاس اندھیرا تھا۔ 3 گھنٹے سے بجلی نہیں تھی۔ آپا نے ایک موم بتی جلا دی۔ اب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ مسرت کو شدید بھوک محسوس ہوئی۔ اٹھی تو بستر گیلا تھا۔ اسے خود سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر کھلے حصے میں آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا جسم میں سے ٹکرائی۔ ساتھ والے کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ختیجہ بی بی جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ کچھ کھا لے، کب سے بھوکی پڑی ہے، عورت نے آواز لگائی۔ وہ رسوئی میں چلی گئی۔ کھانے کے بعد اس نے چائے چڑھا دی۔ تم لوگ ہی کیا؟ اس نے آپا سے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ شاید آپا کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے بالکونی میں جا کھڑی ہوئی۔ گلی میں سناٹا تھا۔ کرایہ دار کی بیوی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ دور کہیں کسی نے جنریٹر چلانے کی کوشش کی۔ چند کوششوں کے بعد ناکامی کی چپ سنائی دینے لگی۔ موٹر سائیکل کے انجن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ مسرت اس آواز سے شناسا تھی۔ اسے خبر تھی کہ موٹر سائیکل اس کے گھر کے نیچے آ کر رک جائے گی۔ کچھ لمحوں بعد فیضان زینہ پھلانگتے ہوئے اوپر آ گیا۔ وہ اس کا چچا زاد تھا۔ لڑکے کو اندھیرے سے مانوس ہونے میں کچھ دقت ہوئی۔ السلام علیکم، وہ ہنسی۔ لڑکا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ او بھائی ادھر، اس نے آواز لگائی۔ لڑکے نے اسے دیکھ لیا۔ لڑکے نے منہ بنایا۔ اور یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ اس کتے کا انتظار؟ اس نے کہا لگایا۔ اوہ، میرا فیضی بڑے غصے میں ہے۔ لڑکا اس سے 4 برس چھوٹا تھا۔ وہ ساتھ پلے بڑے تھے۔ جب مسرت کے باپ نے شادی کی اور گجرانوالہ جا بسا تب وہ نومولود تھی۔ باقی خاندان نے آدمی سے قطع تعلق کر لیا اور اپنی تمام تر محبت اس کی پہلی بیوی اور دونوں بیٹیوں کے لیے وقف کر دی۔ پہلے پہل یہ محبت بڑی توانا اور روشن تھی مگر اس میں وقت کے ساتھ کمی آنا بھی فطری تھی۔ جب ختیجہ بی بی کے دیور کی شادی ہو گئی
اور ایک اور عورت گھر آ گئی۔ تب پہلی دراڑ نمودار ہوئی، پھر دیور کے ہاں بچوں کی پیدائش کے بعد دوسری، اور ساس کے انتقال کے بعد تیسری۔ گو ختیجہ بی بی نے ایک ملازمہ کا روپ دھار لیا تھا اور اس کی بیٹیاں ہی گھر سنبھالا کرتی تھیں۔ مگر اب اس خلیج کو پاٹنا ممکن نہ تھا۔ سسر خاندانی آدمی تھا، وہ میرٹھ کو یاد کیا کرتا تھا۔ اس نے اسے قریب ہی ایک مکان خرید دیا۔ پہلی منزل ماں بیٹیوں کا مسکن بن گئی، نیچے کرایہ دار آ گئے۔ ختیجہ بی بی سمجھدار تھی، مگر اس سے زیادہ ذہین اس کی بڑی بیٹی مصباح تھی۔ سسر نے اپنی پنشن کا ایک حصہ بڑی بہو کے لیے مختص کر دیا تھا، اور اس کے دیور نے بھی اس معاملے میں کبھی غفلت نہیں برتی۔ مگر مصباح نے میٹرک کے فوراً بعد نہ صرف ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی، بلکہ سلائی کے آرڈر بھی لینے لگی۔ اس سرگرمی سے جو ماں بیٹی تواتر سے انجام دینے لگی تھی، جو تھوڑا بہت معاشی